دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نور کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج سے تیز آواز سنتے وہ وہاں گئی تھی، جبکہ عرش کچھ کھانے کے لیے لینے وہاں سے اٹھا تھا۔ نور وہیں صوفے پر بیٹھی تھی، جہاں سامنے بڑی اسکرین پر سانگز چل رہے تھے، اور پاس ہی ٹیبل پر ایک کانچ کی بوتل رکھی تھی۔ نور نے ایک نظر بوتل پر ڈالی تھی اور پھر ادھر ادھر دیکھتے گلاس میں ڈالتے کھٹاکھٹ پی چکی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر سے دروازے کو دیکھا تھا اور پھر دوبارہ گلاس میں ڈرنک ڈالتے وہ پی چکی تھی۔ اسے لگا شاید جوس پڑا تھا، لیکن یہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے بعد وہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ بھر بھر کر 2 گلاس ڈرنک پی چکی تھی اور بوتل ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھی گانا انجوائے کر رہی تھی۔ تب عرش ہاتھ میں سنیکس اٹھائے وہاں آیا تھا، اور پہلے اس کی نظر نور پر پڑی تھی اور دوسری نظر ڈرنک کی بوتل پر جو خالی پڑی تھی۔ عرش کا جیسے سر چکرایا تھا۔ اس نے سنیکس وہیں ٹیبل پر رکھے تھے اور نور کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ بھابی، ارے یار بھابی، یہ کیا آپ نے پیا ہے؟ عرش نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نور نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا اور صوفے کے ساتھ سر ٹکایا تھا۔ عرش نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ یار بھابی، آگے مجھ بیچارے کے منہ کا حال دیکھیں۔ آپ کیوں چاہتی ہیں اگلی بار میں نہ بچوں؟ اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کا شوہر ایک ڈریگن ہے، آگ سے منہ نکالتا ہے، میرا مطلب ہے منہ سے آگ نکالتا ہے، تو کیوں پیا آپ نے؟ عرش نے معصوم چہرہ بنائے پوچھا تھا۔ نور ہنسی تھی۔ ویسے بھائی بہت اچھا جوس تھا، کہاں سے لیا؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے تو جہاں سے لیا وہ چھوڑیں، اب میں کہاں جاؤں گا یہ سوچیں۔ عرش ابزاویار کا ریئیکشن سوچ رہا تھا۔ کہاں جائیں گے؟ نور نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ جہنم میں، عرش نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں آپ ادھر شفٹ ہو گئے ہیں کیا؟ نور نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، اور عرش نے جھٹکے سے نور کو دیکھا تھا۔ لگتا ہے آپ کے سر پر چڑھ چکی ہے، اب آپ اپنے کمرے میں جائیں، عرش نے کہا تھا۔ لیکن ہمیں بلی چاہیے تھی نا، زاویار نے نہیں لا کر دی، تو کیا آپ لا دیں گے؟ میں نے لائی نا بھابی، پھر یہاں بلی رہے گی یا میں؟ ہاں ٹھیک ہے، بلی رہ لے گی، نور نے کہا تھا۔ چلیں یار بھابی، روم میں جائیں، آپ آئیں، میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ نہیں نا، جلدی چلیں، ایسے نہ ہو پینتھر یہیں ٹپک پڑے۔ اس نے نور کو اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں اٹھی تھی۔ لیکن زاویار کو پینتھر کیوں کہتے ہیں؟ نور نے پوچھا تھا۔ کیونکہ ان کے پاس وائٹ پینتھر ہے نا، اس لیے۔ لیکن انہوں نے ایک بار ایک بندے کو مارا تھا نا، تو پھر اور وہ لڑائی کر رہے تھے کہ تم پینتھر ہو، تو پھر سب کیسے جانتے ہیں انہیں؟ کیونکہ وہ پینتھر ہیں، ان کے سامنے جو سر اٹھائے پھر اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے سینے سے اتنی بے دردی سے دل نکالتے ہیں کہ جو انہیں ایسا کرتے دیکھ لینا وہ دیکھتے ہی مر جائے۔ وہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں، انہیں ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں، عرش نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ کیا آپ بہت اچھا مذاق کرتے ہیں، نور نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ارے یار چلیں نا بھابی۔ اچھا چلتے ہیں، چلیں۔ وہ جھولتے گھومتے ہوئے چل رہی تھی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ بھابی آرام سے چلیں، گر جائیں گی، پھر مجھے کون بچائے گا؟ کس سے بھائی؟ نور نے چلتے چلتے پوچھا تھا۔ ظالم پتھر دل پینتھر سے۔ ہم بچائیں گے نا آپ کو، ابھی خود بچیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ مجھے بچا پاتی ہیں یا نہیں۔ ہمیں تو زاویار کچھ نہیں کہتے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نور روم میں داخل ہوئی تھی اور عرش وہیں سے پیچھے مڑا تھا کہ سامنے سے دعا کو آتا دیکھ وہ اب سوچ رہا تھا کہ چھپے کہاں۔ یہی مصیبت رہ گئی تھی۔ وہ تھوڑا پیچھے جاتا کرسی کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہ آدھی رات کو چڑیلوں کی طرح کیوں گھوم رہی ہے؟ دعا روتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عرش، اس نے اسے پکارا تھا۔ ہاں، عرش نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔
دعا نے یکدم سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ کہاں ہو تم؟ تمہاری روح ہے کیا؟ تم کہاں ہو؟ بتاؤ نا، وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عرش نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ اوپس، غلطی سے زبان سلپ ہو گئی۔ عرش بتاؤ نا، کہاں ہو؟ دعا نے روتے ہوئے پھر سے پوچھا تھا۔ ویسے یہ رو کیوں رہی ہے؟ کہیں اسے مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ تو ہر لڑکی مجھ پر فدا ہو جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی چال ہو۔ میں ہرگز اس کے جال میں نہیں پھنسوں گا، میں ولف ہوں۔ عرش، وہ روتے ہوئے اب وہیں بیٹھ چکی تھی۔ کیا یہ واقعی مجھے یاد کر رہی ہے؟ ابھی ٹرائی کرتا ہوں۔ مون لائٹ، عرش نے آہستہ سے کہا تھا۔ دعا یکدم اٹھی تھی۔ کیا میرے کان بج رہے ہیں؟ یہ واقعی میں تم ہو؟ بتاؤ نا، مجھ سے تو تم پیار کرتے ہو نا؟ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ ہیں؟ لیکن میں نے اس سے کب کہا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں؟ لگتا ہے واقعی پاگل ہو چکی ہے۔ چلو اچھا ہے، اس کو پاگل خانے چھوڑ آؤں گا، عرش نے خود سے کہا تھا۔ عرش، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ نہیں 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 عرش، تجھے اس کو نہیں دیکھنا، یہ قاتل کی بیٹی ہے، رونے دے اس کو، یہ مرے جیے تجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے جیسے خود کو سمجھایا تھا اور اسے چھپتے وہاں سے جا چکا تھا۔ دعا وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ عرش ارمغان کے کمرے میں پہنچا تھا۔ ارمغان تب ہی ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ بھائی، عرش اس کے گلے سے لگ کر لیٹ چکا تھا۔ کیا ہے عرش، تجھے سونے دے۔ بھائی ایک بات بتائے، آدھی رات کو تجھے باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ دن کو کہاں ہوتا ہے تو؟ یار بتائیں نا، یا اللہ مجھے صبر دے۔ اچھا پوچھ لے، تو پوچھ لے پہلے، میں بعد میں سو جاؤں گا۔ اگر آپ کو ایک انسان سے نفرت ہو، لیکن آپ کو اس کے لیے برا لگے، لیکن پھر بھی آپ کو زیادہ نفرت ہو، لیکن اس کے لیے برا بھی لگے لیکن مزید نفرت ہو، تو کیا کریں؟ اتنے آسان سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایسا کر کہ گوگل سے پوچھ لے، ارمغان نے طنز کیا تھا۔ آسان ہے نا تو آپ بتا دو نا، میں کنفیوز ہوں۔ عرش یار تنگ مت کر، اب اس سوال کا میں کیا جواب دوں کہ تجھے وہ پسند بھی ہے اور نفرت بھی، لیکن نفرت زیادہ ہے تو کر پھر نفرت، کیری آن۔ عرش اب سیدھا لیٹ چکا تھا اور چھت کو گورنے لگا تھا۔ نور کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا تھا۔ نور، لٹل اینجل آ جاؤ، شاباش۔ وہ جھولتے ہوئے زاویار کی گود میں گر چکی تھی۔ لٹل اینجل، خیر تو ہے؟ آج تو خود ہی آ گئی ہو میرے پاس۔ زاویار، نور پوری طرح زاویار کے اوپر لیٹی تھی اور چہرہ زاویار کے چہرے کے سامنے کیا تھا۔ جی میری جان۔ زاویار، آپ ہم سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ میری لٹل اینجل ہو، میری نور ہو، پیار کے قابل ہو آپ۔ زاویار نے اس کی دونوں آنکھیں چومتے کہا تھا۔ کیا ہم آپ کے لیے قیمتی ہیں؟ لیکن ہمیں تو کوئی قیمتی نہیں کہتا تھا نا۔ آپ ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں، ہم پیار کرنے کے قابل نہیں ہیں نا۔ ہم برے ہیں، اس لیے ماما بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے نا۔ بس شش، تم پیار کے ہی قابل ہو، سمجھی؟ خبردار آئندہ ایسا کچھ کہا بھی تو۔ اور جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی نا، وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھے، بے وقوف تھے وہ۔ لیکن زاویار، سکندر بے وقوف نہیں ہے۔ میں دل و جان سے آپ کو چاہتا ہوں، زندگی ہو آپ میری، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا، مر جاؤں گا۔ نور نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے گر رہے تھے۔ تم قیمتی ہو نور، بہت قیمتی ہو تم میرے لیے۔ اگر آپ کے پاس ہر چیز ہوئی زاویار، لیکن ہم نہیں، پھر؟ نور نے آنکھوں میں آنسو لیے اس سے پوچھا تھا۔ غریب ہو جاؤں گا نور۔ لیکن آپ امیر ہوئے تو؟ نور نے پھر سے پوچھا تھا۔ تم نہ ہوئی تو کیسی امیری نور؟ تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ تمہارے لیے دنیا جلا دوں گا نور، بس صرف تم چاہیے ہو مجھے۔ زاویار نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ کیا ہم اتنے اہم ہیں؟ وہ پھر سے بولی تھی۔ بہت،
بہت، تم سوچ نہیں سکتی کتنی اہم ہو تم میرے لیے۔ زاویار سکندر کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت، پہلی محبت، پہلا عشق، پہلا جنون، پہلی دیوانگی، میری زندگی ہو تم۔ تمہارے لیے تو زاویار سکندر دنیا جلا بھی سکتا ہے اور تمہارے قدموں میں بھی لا کر رکھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا۔ نور نے روتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ لیکن ایک بلی نہیں لا کر دے سکتے، نور معصومیت سے بولی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ واللہ، وہ امریکہ کا شہزادہ جسے کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، نور کے سامنے مسکرا دیتا تھا، نور کی باتوں پر مسکرا دیتا تھا۔ اگر کوئی اسے مسکراتے دیکھتا تو وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ کمال کا لگ رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے، اور نور نے ہر بار کی طرح اس بار پھر سے اپنا دل ہارا تھا اس پر۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا وہ تھا، لیکن یہ زاویار کی محبت تھی جو اسے خوبصورت بنا دیتی تھی۔ لا کر تو تمہیں میں ہر چیز دے سکتا ہوں نور، لیکن بلی جب تمہارے قریب آئے گی، تمہاری گود میں بیٹھے گی، پھر تم اسے کھانا کھلاؤ گی، اس کے ساتھ کھیلو گی، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا نا، کیونکہ یہ حق تو صرف میرا ہے نا۔ تو بات یہ تھی کہ زاویار سکندر جیلس ہو رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ نور نے اس کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیری تھی، پھر اس کی ناک پر، اس کے ہونٹوں پر، پھر اس کے ماتھے پر۔ نور نے لب رکھے تھے، پھر ناک کو بہت محبت سے چوما تھا، پھر اس کے دونوں گالوں کو۔ زاویار تو حیران ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی اتنی شرمیلی ہے اور آج اسے خود پیار کر رہی ہے۔ اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اور مزید شوق تو اسے تب لگا تھا جب وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ زاویار نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے خود کے مزید قریب کیا تھا۔ نور نے اس کے لبوں کو شدت سے چوما تھا اور اس کے سینے میں چھپی تھی۔ زاویار اسے نیچے کرتے، کروٹ لیتے اس کے اوپر آیا تھا۔ زاویار نے آئی برو چکائے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں لٹل اینجل؟ اب سچ بتاؤ، کس نے خراب کیا ہے تمہیں؟ وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ زاویار اب اسے اپنے سامنے کرتے اس کے لبوں پر جھکا، انہیں زور سے اپنے لبوں میں دبا چکا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا، اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا۔ نور نے آنکھیں میچے اس کے کندھوں کو پکڑا تھا، اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھاتے انہیں نشانہ بنا رہا تھا۔ نور نے بند ہوتی سانسوں کے بیچ اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ زاویار نے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کرتے اسے چھوڑا تھا۔ نور نے گہری سانس لیتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ زاویار آنکھیں چھوٹی کیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ بتاؤ، کس نے خراب کیا ہے تمہیں؟ سچ سچ بتاؤ۔ اسے تو پھر میں بتاتا ہوں، میری معصوم بیوی کو کون خراب کر رہا ہے؟ نور نے زاویار کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی تھی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ زاویار نے اس کے لبوں کو نرمی سے چومتے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زاویار، نور نے بے حد محبت پر لہجے میں سے پکارا تھا۔ زاویار قربان، بولیں لٹل اینجل، ہم آپ کا فیوریٹ ڈریس پہن کر آئیں؟ نور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور زاویار جیسے شوق کی کیفیت میں جا رہا تھا۔ نور، تمہیں کیا بخار ہو رہا ہے؟ زاویار نے اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ نہیں، بخار تو نہیں ہے، تو کیا ہوا ہے تمہیں لٹل اینجل؟ زاویار، بتائیں نا، پہن کر آئیں؟ نور، منہ کھولو، زاویار نے کہا تھا۔ کیا آپ ہمیں چاکلیٹ دیں گے؟ ہاں دوں گا، منہ کھولو اور آنکھیں بند کرو۔ پکا دیں گے؟ ہاں نا، کھولو لٹل اینجل۔ نور نے منہ کھول کر آنکھیں بند کی تھی۔ زاویار نے اس کی سانس کو محسوس کیا تھا اور حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے نور کو دیکھا تھا۔ نور، کیا پیا ہے تم نے؟ زاویار نے اب کی بار سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں نا، چاکلیٹ دیں ہمیں۔ نور، زاویار نے غصے سے کہا تھا۔ جوس پڑا تھا، وہی پیا تھا، اور کیا؟ نور نے منہ بصورتے بتایا تھا، اور زاویار نے گہرا سانس لیے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بیوی ڈرنک کو جوس سمجھ کر پی چکی تھی۔ نور میری جان،
لٹل اینجل تمہیں مجھے دکھانا چاہیے تھا نا کہ کون سا جوس ہے، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو کیا اب ہر چیز بتا کر کھائیں یا پئیں؟ ہم اب نہیں بول رہے آپ سے۔ اچھا ناراض مت ہو لٹل اینجل۔ نہیں بولیں، ہم ناراض ہیں۔ غلطی واقعی نور کی نہیں تھی بلکہ وہاں ڈرنک رکھنے والے کی تھی، زاویار سوچ پایا تھا۔ نور چلو سو جائیں، کافی رات ہو چکی ہے نا۔ نہیں نا، ہمیں نہیں سونا نا۔ تو کیا کرنا ہے لٹل اینجل؟ ہمیں تیار ہونا ہے اس ٹائم نور، زاویار نے کہا تھا۔ آپ کو ہم نہیں پسند نا؟ نور اب پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ لٹل اینجل ایسا نہیں کہا میں نے، تم مجھے سر سے لے کر پاؤں تک خوبصورت لگتی ہو، بے حد، تم میرا نور ہو لٹل اینجل۔ تو پھر بولے ہمیں، نور نے کہا تھا۔ میری معصوم سی بیوی، میری لٹل اینجل، میرے لیے پیارا سا تیار ہو کر آؤ۔ نور مسکرائی تھی، زاویار کو پتا تھا وہ یہی سننا چاہتی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گئی تھی اور کوئی 10 سے 15 منٹ بعد وہ زاویار کے سامنے آ چکی تھی۔ اسے زیادہ میک اپ نہیں کرنا آتا تھا، اس لیے وہ سمپل سا تیار ہوتی تھی، اور ابھی وہ جس حلیے میں زاویار کے سامنے کھڑی تھی کہ وہ ہوش میں ہوتی تو خود تو وہ اس حلیے میں زاویار کے سامنے آنے کی ہرگز غلطی نہ کرتی۔ زاویار نظریں ہٹانا بھول چکا تھا، وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سرخ ساڑی میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساڑی کا کپڑا اتنا باریک اور نازک تھا کہ جیسے ہوا کی ہلکی سی لہر بھی اسے چھو لے تو پھسل جائے۔ اس کے بدن پر لپٹی وہ ساڑی اتنی شفاف تھی کہ ہر لکیر کو اجاگر کر رہی تھی۔ باریک ریشمی دھاگوں سے کیا گیا کام روشنی میں یوں جھلملا رہا تھا جیسے ستارے اس کے وجود کے گرد قید کر دیے گئے ہوں۔ وہ پل بھر کو اپنی سانس روک گیا، گویا اس منظر کی شدت اس کے ضبط سے زیادہ تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کمر پر ایسے بکھرے تھے جیسے رات اپنی تمام سیاہی سمیت اس کے وجود میں سمٹ آئی ہو۔ نیلی آنکھوں میں کاجل نے اندھیروں کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سمندر کی گہرائی میں کوئی راز چھپا بیٹھا ہو۔ لب سرخی میں ڈوبے تھے جیسے ان پر کسی نے سرخ گلاب کی پنکھڑیوں کا رس ٹپکا دیا ہو۔ سرخ ساڑی کے باریک ریشے اس کے بدن سے ایسے لپٹے تھے جیسے شعلہ ہوا کے لمس سے لپک اٹھے ہوں۔ وہ منظر ایک فسانہ تھا، ایسا فسانہ جسے لفظوں میں قید کرنا ناممکن، مگر دیکھنے والا ہمیشہ کے لیے قیدی بن جائے۔ وہ بس یوں ہی اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کے وجود کی کشش نے فضا کو بدل دیا تھا۔ ہر سانس جیسے اس کے وجود کی خوشبو لیے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہی وہ خود کو کھو بیٹھا، جیسے کوئی مقناطیس اس کی روح کو اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور وقت جیسے تھم گیا۔ زاویار ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ نور نے مسکراتے شرماتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ زاویار اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ بتائیں نا زاویار۔ زاویار نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کمر کو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ساڑی کی باریک ریشمی تہہ کے نیچے اس کے وجود کی گرمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب اتنا آ گیا کہ ان کے بیچ کی ہوا بھی قید ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی بازگشت اس کے وجود سے ٹکرا کر سنائی دینے لگی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جہاں الفاظ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی، بس لمس، خاموشی اور دل کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ زاویار اس کی گردن پر جھکا اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا تھا۔ نور اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی تھی۔ لٹل اینجل، جی زاویار، تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ نور نے زاویار کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے اور زاویار کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ نور، تم مجھے بہکا رہی ہو، تم مجھے اپنے قابو میں کر رہی ہو۔ اب میں اتنی آسانی سے کسی شکاری کے قابو میں نہیں آتا، لیکن سامنے تم ہوگی تو سید زاویار سکندر اپنا آپ ہار جائے گا۔ یقین مانو تم مجھے بے بس کر دیتی ہو، میں کچھ نہیں کر پاتا۔
اور پورے امریکہ کو اپنے ایک اشارے سے چلانے والا پینتھر اپنی لٹل اینجل کے سامنے ہار جاتا تھا۔ نور زاویار کے مزید قریب ہوئی تھی۔ نور بس کرو، میں خود پر اپنا کنٹرول کھو رہا ہوں۔ تم ہوش میں نہیں ہو اس وقت۔ ہم ہوش میں ہیں نا، آپ ہم سے پیار نہیں کرتے نا، اس لیے ہماری تعریف بھی نہیں کی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس سے پھر سے شکوہ کر رہی تھی، اور اس سے زیادہ وہ کیا بتاتا کہ وہ اپنا خود پر کنٹرول کھو رہا تھا۔ وہ اسے سرخ ساڑی میں دیکھتے دیکھتے وہ مدہوش ہو رہا تھا، جیسے آنکھوں پر کسی نے جادو پھونک دیا ہو اور سانسوں پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہو۔ اس کے وجود میں لپٹی باریک ساڑی، نیلی آنکھوں کی خماری، لبوں کی سرخی اور کمر پر بکھرے کالے بال، یہ سب اس کے حواس پر طوفان بن کر چھا گئے تھے۔ اس کے سامنے اس کی بیوی حسین سراپا لیے کھڑی تھی۔ سرخ ساڑی کا باریک ریشمی لمس اس کے بدن سے لپٹ کر جیسے حسن کے تمام راز کھول رہا تھا۔ کمر پر بکھرے سیاہ بال، نیلی آنکھوں میں لگا کاجل اور لبوں کی سرخی نے اسے کسی پری کی مانند بنا دیا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے ساری کائنات کی خوبصورتی ایک ہی وجود میں سمٹ آئی ہو اور وہ اپنی آنکھوں میں اس کا قیدی بن چکا ہو۔ نور، تم مجھے کس امتحان میں ڈال رہی ہو؟ زاویار نے پوچھا تھا۔ زاویار، کیا آپ کو ہم سے پیار نہیں؟ بتائیں ہمیں، نور نے پھر سے پوچھا تھا۔ اف لٹل اینجل، تم سے پیار نہ کروں، یہ تو سوچنا بھی گناہ ہے۔ تم تو وہ دعا ہو جو میں نے بند آنکھوں اور کانپتے دل کے ساتھ برسوں مانگی تھی۔ تم وہ ہو جس کے لیے زاویار سکندر خود کو ختم کر لے اور تمہاری طرف آنکھ اٹھانے والے کی دنیا پل میں راکھ کر ڈالے۔ تم میری پہلی چاہ بھی ہو اور آخری تمنا بھی۔ تمہارا ذکر میری رگوں میں لہو کی طرح دوڑتا ہے۔ تمہاری خوشبو میری سانسوں میں بسی ہے اور تمہاری مسکراہٹ میرے دل کی زندگی ہے۔ لٹل اینجل، تم وہ جنون ہو جس کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ تم میری دنیا کا وہ حصہ ہو جسے میں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے دل کی دھڑکن ہو اور دھڑکن کو کوئی اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو ہمیشہ کے لیے، صرف میری۔ اس کے انداز میں دیوانگی بھرا عشق تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا جنون تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر خود کو بھول چکا ہو۔ نور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی اور زاویار اسے دیوار کے ساتھ لگائے پھر سے اس کے لبوں پر جھکا اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ وہ اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ زاویار نے اس کے لبوں کو چھوڑتے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ نور، چلو سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ نور نے نفی میں سر ہلاتے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ کیا آج تمہارا سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نور نے پھر سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا لٹل اینجل، تو جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ، جاؤ۔ نور نے پھر سے نفی میں سر ہلاتے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ زاویار، وہ گانا لگائے نا۔ کون سا لٹل اینجل؟ وہ ارش بھائی نے لگایا ہوا تھا نا۔ یہ لڑکا میری معصوم بیوی کو بھی خراب کر رہا ہے، زاویار سوچ پایا تھا۔ کون سا لٹل اینجل؟ زاویار نے پھر سے پوچھا تھا۔ ہمیں نہ یاد نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا لٹل اینجل، زاویار نے اس کے کان کے پاس جھکتے گنگنایا تھا۔ پی لوں تیرے نیلے نیلے نینوں سے شبنم، پی لوں تیرے گیلے گیلے ہونٹوں کی سرگم، پی لوں ہے پینے کا موسم۔ نور اس کے سینے میں چھپی تھی، اسے علم نہیں تھا وہ کس قدر بے باک ہے۔ وہ گنگناتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ نور پہلی بار اس کی آواز سن رہی تھی۔ کیا کمال گاتا تھا وہ، اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ سننے والا پل بھر کے لیے سانس لینا بھول جاتا۔ ہر سر، ہر آہنگ دل کی رگوں کو چھو لیتا۔ اس کی بے حد کمال آواز جیسے روح پر دستک دیتی تھی، نرم بھی، مدہوش بھی اور جنون سے بھری ہوئی بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا گانا نہیں، اس کی محبت خود سر باندھ کر بہ رہی ہو۔ تیرے سنگ عشق تاری ہے، تیرے سنگ ایک خماری ہے۔ نور نے شرماتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔
तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। वो ज़ावियार के सीने से लगी मुस्कुरा रही थी। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं जिस तरह तू कोई हो नदी। तू मेरे सीने में छुपती है, सागर तुम्हारा मैं हूँ। ज़ावियार ने उसे बाहों में भरते घुमाया था। वो खिलखिला कर हंसी थी। उसकी साड़ी का पल्लू आहिस्ता सा कंधे से फिसल कर नीचे उतर चुका था। वो लम्हा ऐसा था जैसे हवा ने शरारत से राज खोल दिया हो। ज़ावियार की नज़रें बेख्तियार उसकी जानिब खिंच गईं। उसके वजूद की नज़ाकत और साड़ी की बारीकी ने माहौल को और भी मदहोश कर दिया। ज़ावियार और भी गाए ना, नूर ने हंसते हुए कहा था, जबकि उसने अपने हुलिये पर एक नज़र तक न डाली थी और ज़ावियार बारीकी से उसे देख रहा था। उसका नज़र हटाना मुश्किल था। ज़ावियार ने कमर से पकड़े उसे खुद में छुपाया था। ज़ावियार, नूर ने फिर से उसे पुकारा था। जी लिटिल एंजल। नूर उसकी गोद से नीचे उतरी थी, अपने हुलिये से बेनियाज, जबकि उसकी साड़ी का पल्लू उतर चुका था। ज़ावियार ने उसके खूबसूरत सरापे को सराहते अपना निचला लब दांतों तले कुचला था। लिटिल एंजल, जब तुम होश में आओगी ना तो अपनी ये हरकतें देख नजरें चुराती फिरोगी। ज़ावियार ने उसे देखते सोचा था। लिटिल एंजल, ज़ावियार ने उसे मुकम्मल ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा था। नूर ने बाजू ऊपर करते एक मुकम्मल अदा ज़ावियार को दिखाई थी। जी लिटिल एंजल, जाओ, जो मैंने तुम्हें ड्रेस लेकर दिए थे ना, बारी बारी सब पहन कर दिखाओ मुझे। ज़ावियार सोफे पर टांग चढ़ाए बैठ चुका था और उसको गहरी नज़रों से देखते बोला था। ज़ावियार, हम थक गए हैं ना। वो उसकी गोद में आकर बैठ चुकी थी और उसकी गर्दन में बाहें डाल चुकी थी। नूर, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ज़ावियार ने मुंह बसूरते शरारत से कहा था, जिस पर नूर ने शिद्दत से उसके गाल को चूमा था। आपसे तो हम प्यार करते हैं ना, इसलिए आपकी हर बात मानेंगे। वो अभी उठी ही थी कि चक्कर खाते उसकी बाहों में गिर चुकी थी। ज़ावियार ने उसे आंख वेंकी थी। लगता है लिटिल एंजल, आज मेरी जान लेने का पूरा इरादा रखती हो तुम। नूर उसके सीने पर सर रख चुकी थी। चलो सोते हैं, ज़ावियार ने कहा था। नहीं ना, हम पहन कर आते हैं। वो उठी थी। लिटिल एंजल, काश कि ये सब तुम्हें कल याद रहे, फिर मैं अच्छे से तुम्हारी जान निकालूंगा। जो ये आज मेरी निकाल रही हो ना, इसका बदला पूरा लूंगा मैं, ज़ावियार ने खुद से कहा था। और कुछ देर बाद नूर आई थी। बाहर आते ही वो घूमी थी, वाइन रेड कलर की शॉर्ट स्लीवलेस नाइटी पहने जो घुटनों तक आती थी। ज़ावियार की निगाह जैसे वहीं अटक गई हो। लम्हे भर को वो अपनी सांसों का बहाव भूल गया। स्याह आंखों से नीली आंखें टकराई तो वक्त जैसे थम गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून उभरा और अगले ही पल उसने बेदर्दी से अपना निचला लब दांतों तले कुचल लिया, जैसे जब्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया हो। उसका सरापा जैसे लाल शौलों की रोशनी में ढल गया था। नाइटी के रेशमी कपड़े की नज़ाकत उसके वजूद की दिलकशी को और नुमाया कर रही थी। ज़ावियार की आंखों में ख्वाहिश का तूफान ठाठे मारने लगा। दिल में वहशी तड़प जाग उठी, जैसे हर पर्दा, हर फासला तोड़ डालने पर उतर आया हो। पास आओ, ज़ावियार ने मध्यम आवाज में कहा और नूर आकर उसकी गोद में बैठ चुकी थी। उसके होंठों से बेसाख्ता एक मध्यम सी सरगोशी निकली। तुम जानती भी हो कैसी आग लगा देती हो। ज़ावियार की सांस उसके करीब पड़ी गर्दन को छूने लगी। आंखों में वहशत थी, मगर दिल की गहराई में डूबा हुआ इश्क भी। ऐसा इश्क जिसमें फना भी थी और कयामत भी। ज़ावियार की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि हिलने तक की गुंजाइश न थी। उसके सख्त बाजुओं का हिसार उसे और करीब खींच रहा था, जैसे वो उसे अपने वजूद का हिस्सा बना लेना चाहता हो। मैं तुम्हें देखकर खुद को भूल जाता हूँ। ज़ावियार की भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, तुम मेरा जुनून हो। उसके कहने के साथ ही ज़ावियार ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया, जैसे उसकी खुशबू में अपनी हर वहशत को सुकून देना चाहता हो।
اس کا لمس سخت تھا مگر دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا پیار اتنا نرم کہ وہ لرز اٹھی۔ نور اب گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی مگر زاویار کی نگاہوں کی شدت نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے زاویار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے اظہار میں لے لیا۔ آنکھوں میں وہی وحشی تڑپ تھی مگر اس کے اندر ڈوبا ہوا عشق اتنا سچا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر زاویار نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس ایک لمس سے اپنی ساری پیاس بجھانا چاہتا ہو۔ پھر سرک کر اس کے رخسار کو چھوا اور اپنے لبوں سے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ کانپ اٹھی۔ زاویار کے لمس میں سختی تھی مگر اس سختی کے پیچھے دل کی نرمی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو وحشی لگتا، اگلے لمحے عاشق، اور پھر دونوں کیفیتیں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی کہ بیان کرنا مشکل ہو جائے۔ زاویار نے مزید ضبط نہ کیا، وہ جھٹکے سے اور قریب ہوا، اس کے لبوں کو اپنے لمس کی قید میں لے لیا۔ لمحے بھر کو وہ سانس لینا بھول گئی، جیسے کائنات کی ہر شے تھم گئی ہو۔ زاویار کی گرفت سخت تھی مگر اس میں ایسا جنون چھپا تھا جو کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بوسہ وحشی بھی تھا اور عاشقانہ بھی۔ ایک طرف اس کی بے رحم تڑپ چھلک رہی تھی اور دوسری طرف وہ محبت جو اسے فنا تک لے جاتی۔ اس کے لبوں سے الگ ہوا تو آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ تم نہیں جانتی، زاویار نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے مدہوشی سے کہا، یہ عشق مجھے جلا رہا ہے مگر میں جل کر بھی صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی اور ہر لمس کے ساتھ اس کے وجود میں کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ زاویار کی باہوں کا اظہار مزید سخت ہو گیا، جیسے وہ اسے اپنی روح میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، مدہوش لمس نے اس کے وجود میں لرزہ دوڑا دیا۔ اس کی سانسیں آگ کی لپٹوں کی طرح تیز تھی اور ہر سانس اس کے بدن کو چھو کر جلائے دیتی تھی۔ اچانک اس نے جھٹکے سے اسے مزید قریب کھینچ لیا، یہاں تک کہ وہ اس کے دل کی تیز دھڑکن کو صاف سن سکتی تھی۔ وہ دھڑکن عام نہ تھی، وہ وحشی عشق کی گواہی تھی۔ زاویار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لے کر اتنی شدت سے دیکھا جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ تم میری عبادت ہو، میری سزا بھی اور انعام بھی۔ اس کے لب ایک پر پھر اس کے لبوں پر اترے، اس بار اور زیادہ وحشی اور زیادہ عاشقانہ۔ نور اس کے سینے میں چھپی تھی۔ زاویار، نور، تم ہوش میں نہیں ہو اس وقت، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ زاویار نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ نہیں نا، وہ اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ مجبور کر رہی ہو تم اب مجھے، ہوش میں تو تم میرے قریب بھی نہیں بٹکتی۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولی تھی۔ آج نظر بھی آ رہا ہے مجھے لٹل اینجل، لیکن اگر تم ہوش میں ہوتی تو میں تمہیں اچھے سے بتاتا۔ ابھی جاؤ چینج کرو۔ نہیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی، ابھی تمہیں شاور کے نیچے کھڑا کروں گا نا، سارا نشہ اتر جائے گا پیار کا، منہ چھپاتی پھرو گی پھر تم۔ چلو جاؤ۔ آپ ہم سے پیار نہیں کرتے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم ناراض ہیں۔ زاویار نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ سلگے میں زاویار کا ایمان ڈگمگا رہی تھی اور وہ مشکل سے خود پر قابو کیے بیٹھا تھا۔ نور، میری جان، چلو آؤ سوئیں، اب 1 بج رہا ہے لٹل اینجل۔ نہیں نا، وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد حصار تنگ کر چکی تھی۔ ایسے ہوش میں بھی چپکا کرو نا مجھ سے۔ نشے میں تمہیں کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آ رہا مجھ پر؟ زاویار نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیارے ہیں اور ہماری اور بولو۔ زاویار اسے بہت غور سے سن رہا تھا۔ ہماری پہلی اور آخری محبت، وہ کہتے ہی پھر سے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ بہت غلط بات ہے، ناانصافی ہے یہ لٹل اینجل۔
तुम मुझ मासूम पर अब जुल्म कर रही हो, वो भी नशे में होते हुए इज़हार कर रही हो। होश में आओ ज़रा, सारी अकल ठिकाने लगाता हूँ तुम्हारी आशिकी की। ज़ावियार वो आंखें बंद करते उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए बोली थी। जी बोलो लिटिल एंजल। हम थक गए हैं, चलो ड्रेस चेंज करो फिर सोएं। हमसे नहीं होता ना मेरे ज़ब्त का। आज इम्तिहान दे रही हो लिटिल एंजल, ये भी तुम ही कर सकती हो। ज़ावियार उसे लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था और उसे अपनी गोद से उतारा था। फिर उसके लिए कंफर्टेबल ड्रेस सेलेक्ट किया था। नूर, क्या अब तुम खुद चेंज कर सकती हो? ज़ावियार ने उसके सरापे से मुश्किल से नजरें हटाते पूछा था। वो फिर से ज़ावियार के सीने पर गिर चुकी थी और नफ़ी में सर हिला गई थी। ज़ावियार ने उसका ड्रेस चेंज करते उसे बेड पर लिटाया था। चलो लिटिल एंजल, अब सो जाओ। आप भी, वो उसके सीने पर सर रखते हुए बोली थी। ज़ावियार ने उसे खुद के करीब करते उसके बालों में उंगलियां चलाई थी और उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा था। नूर उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई थी। ज़ावियार, नूर ने नींद में उसे पुकारा था। हम अच्छे लग रहे थे ना? ज़ावियार ने आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। नजरें उसकी नीली आंखों में यूं डूबी थीं जैसे कोई मुसाफिर समंदर की गहराई में खो जाए। लबों पर मदहोश मुस्कुराहट उभरी और वो धीमी भारी आवाज में बोला, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कायनात की सारी खूबसूरती जमा होकर तुम में ढल गई है। ये आंखें, उसने लम्हा भर को रुक कर और करीब झुकते हुए कहा, ये नीला समंदर है जिनमें डूबकर मैं अपनी वहशत भी भूल जाता हूँ और अपनी रूह भी पा लेता हूँ। ये लब ऐसी दुआ है जो हर बार मांगी जाए तो दिल पर सुकून उतरता है। और तुम्हारा वजूद, ज़ावियार ने उसकी सांसों को महसूस करते हुए सरगोशी की, मेरी दुनिया का सबसे हसीन राज है। वो मुस्कुराई थी। ज़ावियार ने मज़ीद करीब झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की। काश तुम जानती कि तुम्हें देखकर मेरा गरूर, मेरी वहशत सब हार जाते हैं। तुम ही मेरी कमज़ोरी हो और तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत। नूर मज़ीद उसके करीब हुई थी। ज़ावियार, हमसे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया, सिर्फ आप करते हैं हमसे प्यार। आप हमसे अजनबी बनकर मिले, फिर हमारे अपने बन गए और अब सिर्फ हमारे हैं। आप हमारी ज़िंदगी में ना आते ना तो हम खुद से नफरत करते करते ही मर जाते। उसकी आवाज़ में नमी थी, आंखों से आंसू बह निकले थे। खबरदार ऐसी बात की तो जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी, समझी ना? क्यों ना आता मैं तुम्हारी जिंदगी में? तुम सिर्फ मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। और जब पहली बार मैं इस कोठे पर गया था ना तो तकदीर में लिख दिया गया था कि तुम मेरी हो, इसलिए मैं वहाँ गया था तुम्हें लेने। मैं खिंचा चला गया था तुम्हारी तरफ। जब तुम्हें खुद से दूर भेजा था ना तो दिल में बहुत बेचैनी थी कि पता नहीं वापस कब आओगी। तुम फिर आ गई ना मेरे पास, तो कैसे ना आती मेरी जिंदगी में। उसके लहजे में कितनी मोहब्बत थी, जुनून था, इश्क था, सख्ती थी। हम अभी भी अल्लाह से आपको मांगते हैं, आपको पता है, नूर ने रोते हुए उसे बताया था। ज़ावियार ने नफ़ी में सर हिलाया था। क्यों नूर, मैं तो मिल गया ना तुम्हें? ज़ावियार ने पूछा था। क्या आप हमसे कभी दूर मत जाएं, हमारे पास रहें हमेशा। हम नहीं रह सकते आपके बगैर, हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। आप जब घर नहीं होते ना तो हम बहुत उदास होते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। ज़ावियार ने उसे खुद में सख्ती से खींचा था। उसका चेहरा बहुत शिद्दत से चूमा था। मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा अपनी लिटिल एंजल से। तुम खुद भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। वो आंखें बंद कर चुकी थी। और हम पढ़े भी नहीं हैं ज़्यादा, वो एक बार फिर से बोली थी। तो क्या हो गया नूर, क्या मैंने कभी कहा कि मुझे कोई मसला है, या मैंने कभी तुमसे पूछा? तुम क्यों इतना सोचती हो जब मैं हूँ तो? हम वैसे पूछ रहे थे ना। मुझे कोई मसला नहीं, कोई शिकायत नहीं अपनी बीवी से। मेरी लिटिल एंजल बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है और सिर्फ मेरी है। ओके, अब मत सोचना। वो आंखें बंद कर गई थी। दुआ रोते हुए कमरे की जानिब बढ़ी थी। उसने जूते उतारे थे,
ابھی وہ بیڈ پر چڑھتی کہ اس کے پاؤں پر کانچ چبھ چکا تھا۔ زمین پر کانچ کے بہت سے ٹکڑے بچھے تھے اور عرش کے علاوہ یہ کام کر بھی کون سکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ درد کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ وہ درد سے روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پاؤں سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عرش، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ عرش اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ عرش، وہ اس کا نام لیتے مسلسل رو رہی تھی۔ بھائی، کیوں کیا آپ نے؟ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے یا نیچے کانچ پڑا تھا۔ اس نے تو یہ تک نہیں سوچا تھا کہ یہ کانچ یہاں کیسے آیا۔ بس یاد تھا تو عرش۔ کون کہتا تھا کہ اسے عرش سے پیار نہیں تھا؟ کوئی اس سے پوچھے کہ وہ کتنا پیار کرتی تھی اس سے۔ پہلی نظر میں پیار تو کر بیٹھی تھی، بس اس کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ کون کہتا تھا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتی تھی اور ارحم سے شادی اس لیے کر رہی تھی کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتی، بلکہ وہ اس لیے کر رہی تھی کہ وہ یہ سوچتی تھی کہ کہیں وہ ایسا لڑکا نہ ہو جو اسے اپنے جال میں پھنسا لے اور پھر اس کے منہ سے اپنے باپ اور بھائی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔ پیار تو شروع سے تھا اسے عرش سے، جب سے اسے دیکھا تھا تب سے، اور جس دن اس نے دعا کی جان بچائی تھی۔ پیار تو پھر اور زیادہ ہو گیا تھا اسے عرش سے۔ بس تھی تو ضد جو دونوں کر رہے تھے، اور ابھی جب وہ اس کے پاس نہیں تھا تو وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ چاہے وہ جیسا بھی تھا، لیکن تھا تو اس کا شوہر۔ اس کی محبت بے شک وہ نہیں کرتا تھا، لیکن دعا تو کرتی تھی اس سے محبت۔ اوکے نا عرش، آئی ایم سوری، آئندہ تنگ بھی نہیں کروں گی، جو کہو گے وہ کروں گی، واپس آ جاؤ نا۔ اور عرش اپنے فون پر سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں کیمرہ تھا اور وہ دعا کو اپنے فون پر دیکھ رہا تھا۔ یہ چالاک ہے، مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ اسے پتہ ہوگا کہ روم میں کیمرہ ہے، لیکن میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ وہ فون سائٹ پر بند کر کے رکھتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ زاویار کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ نور نیند میں کسمس آئی تھی۔ زاویار کا فون ایک بار پھر سے بجا تھا۔ او گاڈ، کس کو موت پڑی ہے صبح صبح؟ زاویار نے جھنجھلاتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو سر، نیچے انسپکٹر فراز اور ایس ایچ او ریحان آئے ہیں، پامیر نے بتایا تھا۔ کیوں؟ زاویار آنکھیں بند کیے پوچھ رہا تھا۔ عرش سر کے لیے۔ بٹھا آتا ہوں۔ جی سر۔ زاویار نے آنکھیں کھولے نور پر نظر ڈالی تھی، جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ زاویار نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی اور اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ وہ بنا فریش ہوئے باہر کی جانب پڑا تھا۔ کچن میں جاتے فریج سے پانی نکالتے پیا تھا اور لاؤنج کی جانب پڑا تھا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنے بکھرے بالوں میں وہ نہایت پرکشش لگ رہا تھا، جیسے اس کے انداز میں ایک بے پرواہ سا جادو ہو جو دیکھنے والے کو پلک چھپکنے نہ دے۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایسی شدت تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ وہ مغرور چال چلتے ہوئے لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ اپنی دنیا کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک جنگلی وقار تھا، جیسے آزاد فطرت کا شہزادہ۔ وہ پینتھر تھا، خاموش مگر خطرناک، پرکشش مگر خوف انگیز، جس کی ایک جھلک ہی دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کو کافی تھی۔ انسپکٹر فراز اور ریحان نے نظریں اس پر گاڑی تھی۔ بولو انسپکٹر، کیوں آئے ہو اتنی صبح صبح؟ پینتھر نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ہم افسوس کرنے آئے تھے پینتھر، ایس ایچ او ریحان نے کہا تھا۔ کس بات کا افسوس انسپکٹر؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میرا تیرے ساتھ ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ تو میرے گھر افسوس کرنے چلا آئے، پینتھر نے کہا تھا۔ پینتھر، مجھے بہت افسوس ہے تمہارے بھائی کا۔ وہ جیسا بھی تھا تمہارا بھائی تھا اور مجھے دل سے افسوس ہے، ریحان نے کہا تھا۔ ارمغان بھی وہیں آ بیٹھا تھا۔ واہ انسپکٹر واہ، مطلب زخم دینے کے بعد مرہم بھی کافی اچھا لگا لیتے ہو۔ بہت ٹریننگ ہوگی نا اس کام میں، ارمغان نے جیسے طنز کیا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے شیڈو، میں صرف تمہارے اس طریقے کو ختم کرنا چاہتا ہوں
باقی میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ، اور وہ اچھا لڑکا تھا، مجھے واقعی افسوس ہے، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو آج وہ زندہ ہوتا، ریحان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ انسپکٹر، پھر تو تیری یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ یہ خواہش تو خواہش ہی رہ جائے گی تیری، کیونکہ میں یہ سب کبھی ختم نہیں کروں گا۔ یہاں میرے اصول چلتے ہیں اور وہی چلیں گے، پینتھر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ دیکھو پینتھر، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ یہ سب غلط ہے، تم قانون کو کیوں اپنے ہاتھ میں لیتے ہو؟ بس کرو اب، یہ سب لوگ ڈرتے ہیں تم سے، ریحان نے غصے سے کہا تھا۔ انسپکٹر، جب لوگ ڈریں گے تو وہ غلط کام کرنے سے پہلے اپنی موت کو سوچیں گے، اور وہ موت میں ہوں، اور جب تک میں ہوں تب تک یہی ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو، پینتھر نے اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ انسپکٹر فراز اور ریحان دونوں اٹھے تھے۔ پینتھر، کہیں تم نے اپنی بیوی کو بھی اس سب سے بے خبر تو نہیں رکھا ہوا؟ اور اگر رکھا ہے تو بتا دو، کیونکہ وہ کبھی ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا اور اگلے ہی لمحے ریحان کی گردن پینتھر کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ریحان کو سانس لینے میں مشکل ہوئی تھی۔ پینتھر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی گرفت ریحان کی گردن پر مزید سخت ہو گئی، جیسے لمحہ بھر میں ہڈیاں چٹخا دے۔ خبردار، جو اس کا نام بھی لیا اپنی زبان سے، وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ میری بیوی میری طاقت ہے، میرا غرور ہے، اور اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ اگر میرے سچ سے واقف بھی ہو جائے تب بھی دنیا کی کوئی قوت اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ پینتھر کی آواز زہر کھولتی سردی لیے گونجی۔ اس کی گرفت ریحان کی گردن پر ایسی جمی کہ رگیں پھٹنے کو آئیں، آنکھوں میں سرخی لہرا گئی تھی۔ میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، اسے سوچنے کی جرت بھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں یوں فنا کر دوں گا کہ تمہارا وجود مٹی کے ذروں میں بھی تلاش نہ ہو سکے گا۔ اس کی آواز میں وحشت تھی، ایسی وحشت کہ ریحان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف چمکا تھا۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ پینتھر، چھوڑو، وہ مر جائے گا۔ فراز نے اسے چھڑوانا چاہا تھا، لیکن سامنے بھی پینتھر تھا جس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ چھڑوانا آسان نہیں تھا۔ پینتھر، بس چھوڑ دے، ارمغان نے نرمی سے اسے پیچھے کیا تھا۔ ریحان نے گہری سانس لیے تھے جبکہ پینتھر کی سرخ انگارہ نظریں اسی پر جمی تھیں۔ آنکھیں نہیں، دہکتے ہوئے انگارے تھے جو اس کے وجود کو جلا دینے کو بےتاب تھے۔ سانس لے رہے ہو ریحان؟ اس کی آواز زہر میں ڈوبی گونجی۔ ریحان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر گیا۔ میں خون بہانے سے کبھی نہیں ڈرا، اور اگر کوئی میری بیوی کی طرف دیکھنے کی غلطی کرے گا تو میں اسے صرف ماروں گا نہیں، میں اسے اتنی اذیت دوں گا کہ موت کے لیے ترسے گا مگر مر نہیں پائے گا۔ اس کی آواز میں ڈوبی نفرت بھری وحشت ایسی تھی کہ دیواروں پر بھی لرزہ سا طاری ہو گیا۔ ہر لفظ ایسے کانوں سے ٹکرایا جیسے زنگ آلود خنجر رگوں کو کاٹ رہا ہو۔ ریحان نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے گہرے سانس بھی لڑکھڑانے لگے، مگر پینتھر کی نظریں اس پر اس طرح جمی تھیں جیسے کسی شکاری نے شکار کو قابو میں کر کے آخری وار سے پہلے کھیل کو لمبا کر دیا ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ریحان، پینتھر کی آواز پھر سے گونجی، میری بیوی کے گرد گھومنے والا سایہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پامیر، انہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالو، آئندہ میرے گھر کے آس پاس بھی نہیں دکھنے چاہیے۔ پینتھر نفرت بھرے لہجے میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ارمغان نے سخت نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ یاد رکھنا انسپکٹر، پینتھر کی بیوی کے بارے میں آئندہ سوچنا بھی مت، ورنہ پینتھر کے قہر سے واقف نہیں ہو۔ ریحان کے قدم پل کے لیے رکے تھے، پھر وہ دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ زاویار کچن میں گیا تھا، نور کے لیے لیموں پانی بناتے وہ کمرے میں گیا تھا۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور نور کے ساتھ لیٹ چکا تھا۔ لٹل اینجل، اٹھ جاؤ۔ زاویار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، لیکن نور اس کی آواز سنتے پھر سے سونے لگی تھی کہ زاویار اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ لٹل اینجل، تم رات کو بہت ہاٹ لگ رہی تھی نائٹی میں، بس ڈانس ہی ایک رہ گیا تھا گانے پر، باقی تم نے سب کچھ کیا۔ ابھی زاویار نے یہی کہا تھا کہ نور کی نیند یکدم سے اڑی تھی۔ وہ اپنا بھاری سر تھامے اٹھی تھی اور چونک کر زاویار کو دیکھا تھا۔ نشہ اترا میری لٹل اینجل کا، یا کچھ اور رہتا ہے؟ زاویار نے پوچھا تھا۔
کیا مطلب؟ نور نے پوچھا تھا، جبکہ زاویار کی نظر ابھی بھی اس کے سراپے پر تھی۔ نور نے زاویار کا خود کو دیکھتے پا کر خود کو دیکھا تھا اور حیران ہوتے مکمل اپنے منہ تک لے گئی تھی۔ کیا ہوا لٹل اینجل، شرم آ رہی ہے؟ رات کو تو نہیں آئی؟ زاویار نے مسکراہٹ دبائے پوچھا تھا۔ نور نے ذرا سا کمبل نیچے کرتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ لو پیو سے۔ زاویار نے اسے گلاس پکڑایا تھا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے کہا ہے پیو، زاویار نے سختی سے کہا تھا، اور نور تیزی سے گلاس پکڑے پی چکی تھی۔ زاویار نے گلاس اس سے لے کر سائیڈ پر رکھا تھا۔ اب بتاؤ، رات کو کیا پیا تھا میری لٹل اینجل نے؟ زاویار نے اسے سینے سے لگاتے پوچھا تھا۔ وہ ہم لاؤنج میں گئے تھے گانوں کی آواز سنتے، تو سامنے ٹیبل پر کانچ کی بوتل رکھی تھی، اس میں جوس تھا، وہ ہم نے پی لیا۔ سارا؟ زاویار نے پوچھا تھا۔ جی، سارا اور ارش بھائی بھی شاید وہیں تھے، پھر ہمیں یاد نہیں۔ میں بتاتا ہوں نا نور۔ پھر تم نے بہت بے شرمی دکھائی، پھر تم سرخ ساڑی پہن کر آئی، مجھے ادائیں دکھائیں، پھر تم نے کہا کہ تم نائٹی پہن کر آؤ گی، پھر تم وہ پہن کر آئی اور پھر میری گود میں بیٹھ گئی اور زاویار مسکراہٹ دبائے بتا رہا تھا۔ نور نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور نظر جھکاتے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ ہم نے ایسا کیا تھا، وہ شرمندگی محسوس کرتے پوچھ رہی تھی۔ اور بتاؤں نور؟ زاویار مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ نہیں، ہمیں یاد نہیں۔ زاویار نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑے اوپر اٹھایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نور، تم نے رات کو مجھے کتنا تڑپایا ہے؟ سوری۔ زاویار نے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مت بولا کرو، کتنی دفعہ تمہیں بتایا ہے؟ آپ ناراض ہیں؟ نور نے نم آنکھوں سے پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، بھلا تم سے بھی ہو سکتا ہوں۔ زاویار، کیا ہم نے بہت کچھ کیا؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اتنا نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ کیا آج پھر سے کرو گی نور؟ کل تم نشے میں تھی تو میں تمہیں پیار نہیں کر سکا، اور پینتھر جس کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی، وہ اپنی بیوی سے کتنی نرمی سے بات کرتا تھا، کوئی دیکھ لیتا اسے اس وقت تو یقیناً بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ تو آپ کر لیتے نا، لیکن ہمیں یاد نہیں، وہ منہ بسودتے بولی تھی۔ لیکن یہ تو غلط بات تھی نا، میری بیوی نشے میں تھی اور میں بنا اجازت کے کیسے کچھ کر سکتا تھا؟ اور جب ہم نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے تو، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تم سمجھ نہیں رہی لٹل اینجل۔ ویسے جو بات ہے لٹل اینجل، تم بہت ہاٹ لگ رہی تھی۔ زاویار، وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ تو کیا کنٹینیو کریں لٹل اینجل؟ نور مزید اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اچھا چلو جاؤ، فریش ہو، پھر کھانا کھاتے ہیں، ناشتے کا ٹائم تو نکل گیا۔ عرش ارمغان کے کمرے سے فریش ہو کر نکلا تھا اور اپنے کمرے میں گیا تھا جہاں دعا سوئی ہوئی تھی۔ اس کی کہیں صبح جا کر روتے روتے آنکھ لگ چکی تھی۔ عرش پنجوں کے بل بیڈ کے پاس بیٹھا تھا، اس کے پاؤں سے آہستہ سے کانچ نکالتا اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ نیند میں سسک سسک کر رو رہی تھی۔ عرش، اس نے نیند میں مدھم آواز میں اس کا نام لیا تھا۔ عرش نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی جہاں آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر درد کے تاثرات تھے۔ عرش اس کے پاؤں پر بینڈیج کرتے اٹھا تھا اور نیچے پڑا کانچ صاف کر دیا تھا۔ اسے نفرت تھی اس لڑکی سے شدید، لیکن اس کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے چہرے کو نرمی سے تھپ تھپاتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دعا نے نیند میں بھی اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ عرش، اس نے نیند میں پھر سے اسے پکارا تھا، لیکن گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ آنکھیں نہیں کھول پائی تھی۔ زاویار نے کھانا آرڈر کیا تھا جبکہ ارمغان ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ زاویار نور کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، عرش بھی وہیں جا بیٹھا تھا۔ زاویار نور کو خود کھانا کھلا رہا تھا۔ پنیر پکڑا، عرش نے پامیر سے کہا تھا۔ سر، پنیر تو ہے ہی نہیں، پامیر نے کہا تھا۔ تیرے سامنے پڑا ہے یار، کیوں دماغ خراب کر رہا ہے؟ عرش نے کہا تھا۔ سر، یہ پنیر نہیں ہے، پامیر نے کہا تھا اور عرش کو پکڑایا تھا۔ ظاہر ہے ایسی حرکتیں کرے گا تو پھر ایسی چیزوں کے نام لینے پر شرمندگی تو ہوگی، زاویار نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ عرش نے پوچھا تھا۔ رائتا ہے یہ، زاویار نے اسے بتایا تھا۔
तो अर्श ने पूछा था। मतलब वो रायता फैलाने के बाद रायता मांग रहा था। तो मत फैलाया करना, जावियार ने कहा था। लेकिन मैंने कब गिराया भाई, अर्श ने कहा था। याद तो होगा तुझे रात को लाउंज में क्या रखा था तूने और मेरी बीवी को पिलाया था, जावियार ने दांत पीसते हुए कहा था। यार भाई मैंने कुछ नहीं किया, भाभी से पूछ ले, इन्होंने खुद पिया था, अर्श ने अपनी सफाई दी थी। तो तूने रखा ही क्यों था वहाँ? मुझे क्या पता था आधी रात को ये आकर पी लेंगी। बस कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। भाभी आपकी तबीयत ठीक है, अर्श ने पूछा था। जी भाई। नूर आप रूम में जाओ, रेस्ट करो, ओके, जावियार ने उससे कहा था। लेकिन जावियार जाओ शाबाश, नजर ना आओ मुझे बाहर। अच्छा, नूर कमरे में चली गई थी। भाई वैसे आपने अभी तक दानियाल को मारा क्यों नहीं? मौका दे रहा हूँ उसे सुधरने का, पैंथर ने कहा था। लेकिन देख क्यों रहे हैं जब आप जानते हैं कि वो नहीं सुधर सकता? क्योंकि वो जो कर रहा है अपने बाप के कहने पर कर रहा है, जिद में आकर कर रहा है। तो क्या वो जो करेगा आप नजरअंदाज करेंगे? हरगिज नहीं। किसने कहा ये? अरे अभी आपने तो कहा। मैंने कहा अर्श के मौका दे रहा हूँ उसे एक और कि सुधर जाए। लेकिन मैं तो नहीं दे रहा ना, अर्श ने कहा था। ऑफिस जा, दफा हो काम किया कर। आपको शायद याद नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि मैं मर चुका हूँ। मरे हुए लोग भी भला क्या ऑफिस जाया करते हैं? वो हंसते हुए बोला था, जिस पर पैंथर उसे देख कर रह गया था। ठीक है फिर अपने रूम में जा। मैं वहां भी नहीं जा सकता क्योंकि वहां वो लड़की है। तुम मेरा सर क्यों खा रहा है? भाड़ में जा फिर। अब की बार पैंथर ने गुस्से से कहा था। मैं अरमकान भाई के रूम में जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको भाड़ में जाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, वो हंसते हुए बोला था, जबकि पैंथर ने गहरा सांस लिए उसे देखा था। वैसे मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं फ्लाई बोर्ड राइड लूं, अर्श ने कहा था। लेकिन तू जा नहीं सकता ना क्योंकि तू मर चुका है। लेकिन हाँ, मैं जरूर जाऊंगा नूर के साथ, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। मुझसे बात मत करें, हर वक्त तंग करते रहते हैं मुझे। जा रहा हूँ मैं, नाराज हूँ। ये कभी नहीं सुधर सकता ड्रामा क्वीन। पैंथर फिर से काम में मसरूफ हो चुका था। जायरा तो तब से अरमगान के सामने ही नहीं आई थी। अभी भी वो ऑफिस में थी। अरमगान ने उसे कॉल की थी जो कुछ देर बाद उसने उठाई थी। हेलो जायरा, कहाँ छुप कर बैठी हो? जल्दी आओ। कहाँ? जायरा ने पूछा था। मेरे दिल में। क्या? हॉस्पिटल? और कहाँ? क्यों आना है? जायरा ने पूछा था। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। और अगर मैं ना आऊँ तो मैं उठा कर लाऊंगा तुम्हें, और फिर तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। तुम नारमकान ज्यादा मुझ पर रौब ना झाड़ा करो, समझे? चुप, आवाज ना आए मुझे तुम्हारी, और 2 मिनट में पहुंचो मेरे पास। मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है अरमकान। अच्छा जल्दी आओ, फिर वेट कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ कैसे फाड़ती हो तुम। अरमकान, उसने भी यही कहा था और अरमकान फोन बंद कर चुका था। जायरा फोन को घूर कर रह गई थी और बैग उठाती बाहर को बढ़ी थी। वो गाड़ी में बैठी थी और गुस्से से वो गाड़ी चला रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ रुकी थी। अंधे हो, नजर नहीं आता तुम्हें? जब गाड़ी नहीं चलानी आती तो सड़क पर आते ही क्यों हो? हाँ, जायरा गुस्से से उस लड़के पर बरस पड़ी थी। वो गाड़ी से निकला था। सॉरी, वो रुका था। जायरा ने गुस्से से उसे देखा था। कैसे जानते हो मुझे? कौन हो तुम? अरे तुम और मैं क्लास फेलो थे, सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हाँ ठीक है, जो भी हो, हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तब भी प्रपोज किया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, उस लड़के ने कहा था। हाँ, और इस बार मैं तो तुम्हारा सर फाड़ूंगी ही फाड़ूंगी, वो भी फाड़ेगा। कौन? क्या तुमने शादी कर ली? नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं मैं? हाँ, निकलो यहाँ से, वरना यहाँ का माफिया तुम्हारी सांस से तुम पर तंग कर देगा, समझे? अरे नंबर तो देती जाओ, फिर कब मिलेंगे और प्रपोज कब करूं तुम्हें? बेटा क्यों चाहता है तू मर जाए? हाँ, वो मार देगा तुझे। और जहाँ तक रही मिलने की बात, तो मैं तब बाती हूँ जब कोई जुर्म करता है, फिर जुर्म भी मिट जाता है और जुर्म करने वाला भी। आंखों पर चश्मा लगाए वो वहां से जा चुकी थी और वो लड़का वहां से जा चुका था। ये तो उसे पता था कि जायरा उसे कभी नहीं मिलने वाली। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।